اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کے اندر جس چیز کی کمی محسوس کی ہے میں نے، اسی کے متعلق آج حدیث ہے سلامتی کی دعا۔ وہ کمی کیا محسوس کی ہے کہ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام سے کلام شروع نہیں کرتے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر ایک دوسرے سے ملیں تو سلام ضروری ہے۔ تو اسی کے متعلق حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کہنے کو پھیلاؤ، یعنی رواج دو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلی جو کلام ہے آپ کی وہ سلام ہونا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ آپ اس کو سلامتی کی دعا کیسے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و عافیت سے رکھے، اور جس کو یہ دعا دی جائے تو وہ جواب میں بھی یہ دعا دیتا ہے ویسے ہی جیسے آپ نے دعا دی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمائے اور ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف سے آپ کو بچائیں۔ دوسری ایک حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السلام قبل الکلام۔ آپ نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یعنی سب سے پہلا جو آپ کا کلام ہے وہ سلام ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اگر گھر میں 1 منٹ کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں تو واپس اندر جاتے ہیں تو پھر سلام کریں۔ دوبارہ اگر کسی کام یا ضرورت کی وجہ سے آپ دوبارہ باہر آئیں پھر اندر گئے تو پھر سلام کریں، یعنی جتنی مرضی مرتبہ آپ اندر باہر آئیں تو آپ کو سلام آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر سلامتی کی دعا بھی ہے اور مسلمان کے لیے یہ فرض ہے۔ آج کے اس دور میں ہم نے جو چیز دیکھی ہے اور جس چیز کی ہم نے کمی محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے پاس سے گزر بھی جائیں اور اگر کسی سے ملاقات بھی کریں تو بہت کم دیکھنے کو یہ ملے کہ سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان اگر ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں تو تب بھی سلام کرتے تھے، اور مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اگر کہیں سے جا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی کو سلام کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ کیوں کہ سلام کرنا ایک عاجزی کی علامت ہے، دوسرے کو سلام کرنا۔ تو جو پہلے سلام کرے گا وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، دوسرے کو سلام کر رہا ہے، دوسرے کو دعا دے رہا ہے۔ تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ اس دعا کا جواب ضرور دے، ضرور جب دعا کا جواب دے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی اور سلامتی بھی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث پہ عمل کریں گے، کیونکہ جتنا ہم حدیث پہ عمل کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ آج کے دور میں ہم جتنا پیچھے جا رہے ہیں اس کی مین وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترک کر دی ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ ترک کر دی ہے، اگر ترک نہیں کیا تو ہم نے کئی چیزوں کو چھوڑ دی ہے، اور جو چیز ہمارے مطلب کی ہوتی ہے اس کو ہم اپناتے ہیں، جو نہیں ہوتی اس کو نہیں اپناتے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ آپ جو دین اسلام اللہ نے اپنے پیارے نبی تک پہنچایا اور پیارے نبی نے اس امت تک صحابہ کے ذریعے پہنچایا، اس کو آپ نے اپنانا بھی ہے، ماننا بھی ہے اور آگے بتانا بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس حدیث پہ ضرور عمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔